ناول اے عشق جنون، رائٹر عرفا خان، قسط نمبر 14، آرمی فرینڈز کزن ریونج بیسڈ ناول۔ سارا اوپر آ گئی، اس کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی ہوئی، پھر دروازہ نہ کیا۔ کمین کمین واہ، اس نے سر جھٹکا، دروازہ کھولا۔ وہ صوفے پر آنکھیں موند کے ریلیکس بیٹھا تھا۔ راہم تمہاری اسپیشل والی کافی۔ سارا نے ذومانی انداز اپنایا۔ وہ جو کنپٹی سہلا رہا تھا، اس نے آنکھیں کھول کر سارا کی جانب دیکھا۔ تھینک یو سارا۔ سارا جو جانے کے لیے پلٹی، راہم نے اسے آواز دی، آؤ سارا بیٹھو۔ سارا بیٹھ گئی۔ وہ خود بھی کسی بہانے سے بیٹھنا چاہتی تھی۔ راہم نے کافی کا مگ اٹھایا۔ سارا اسے پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ راہم نے کافی کا سپ لینے سے پہلے سارا کو دیکھا، جو اسے ہی اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ کافی پیو گی؟ اس نے آفر کی۔ نہیں تم پیو۔ کوئی بات نہیں، یونی میں پلا دوں گا، راہم نے شرارت سے کہا۔ سارا سلک کر رہ گئی۔ راہم نے کافی کا سپ لیا۔ اسی لمحے راہم نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں شرارت ہلکورے لے رہی تھی۔ او تو یہ لزانیہ کا بترا ہے۔ نمک کا تیز ذائقہ دماغ کے چکے چھڑا رہا تھا۔ کیسی ہے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا، جبکہ لہجے میں شرارت واضح تھی۔ بہت مزے کی۔ راہم کی بات پر سارا بدمزہ ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ سپ لے رہا تھا، ساتھ ساتھ رسول بھی دبا رہا تھا۔ سارا کو گلٹ ہوا۔ سر میں زیادہ درد ہے؟ ہاں بس تھوڑا سا ہے۔ یہ کافی چھوڑ دو، میں اور لاتی ہوں، اس نے فوراً کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں پین کلر بھی لاتی ہوں۔ اٹس اوکے، یہ ٹھیک ہے۔ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، لاؤ دو۔ اس نے کافی کا مگ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور شرمندگی سے باہر نکل گئی۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد کافی، پین کلر اور پانی نازو کے ہاتھ بھیج دیا۔ یہ سارا باجی نے بھیجی ہے آپ کے لیے، نازو نے کہا۔ سارا میں خود ہمت نہیں تھی اسے فیس کرنے کی۔ وہ مسلسل خود کو لتا رہی تھی۔ یہ اس نے کیسے کر لیا؟ وہ اس کا اتنا خیال رکھتا تھا۔ وہ اسے آدھی رات کو بھی جگا لیتی تھی، لیکن اس نے کبھی اپنے لہجے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ راہم نے مسکراتے ہوئے کافی کا سپ لیا۔ اب کی بار کافی بالکل پرفیکٹ تھی اور ٹیسٹی بھی تھی۔ تو سارا کمال کو باتوں کے علاوہ کھانا بنانا بھی آتا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ شام ہوتے ہی مہندی لگانے والی بھی آ گئی تھی۔ تمام لڑکیاں اور خواتین مہندی لگوا رہی تھیں۔ پری بہت خوش نظر آ رہی تھی اور ہر چیز بہت انجوائے کر رہی تھی۔ پری ہاتھ ہوا میں کھڑے کیے مہندی خوش کر رہی تھی۔ سارا نے مہندی لگوانے سے پہلے اسٹیریو آن کر دیا۔ گانوں کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی۔ پورے گھر میں شادی کا سما بندھ گیا۔ سب انجوائے کر رہے تھے۔ اسما بیگم اور بشرا بیگم اپنی اپنی لاڈلی بیٹیوں کو خوش دیکھ کر خوش تھی اور ان کی دائمی خوشیوں کی دعا بھی کی۔ سارا کی مہندی لگ گئی تھی۔ راہم لیپ ٹاپ پر کام کرتا اس مصرے پر مسکرا دیا۔ وہ ساتھ ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ رابطے میں تھا۔ وہ صرف شادی انجوائے نہیں کر سکتا تھا، اسے کام بھی کرنا تھا۔ نازو کو سارا نے آواز دی، سب سے پوچھو کچھ چاہیے تو نہیں؟ اسما بیگم اور بشرا بیگم کے بھی مہندی لگ گئی تھی۔ مرد حضرات ڈرائنگ روم میں بیٹھے شادی کو چھیڑ رہے تھے۔ پری اور سارا ایک دوسرے کی مہندی کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور تعریفیں بھی کر رہی تھی۔ پورے گھر میں مہندی کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ سارا باجی ڈرائنگ روم میں سب کو چائے چاہیے اور راہم بھائی کو پہلے جیسی کافی چاہیے، اس کے اپنے ہی نخرے ہیں۔ سارا نے کلس کر سوچا۔ نازو، سالیہ باجی اور رانیہ باجی کے لیے بھی چائے بنا لو اور ساتھ سنیکس بھی کر لینا ریڈی، اس کے بعد تم بھی مہندی لگوا لو۔ باجی لیکن تھوڑی دیر میں تو کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ میں دیکھ لوں گی۔ سارا کی بات پر اسما بیگم کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی۔ سارا کی مہندی خشک ہو گئی تھی۔ وہ کچن میں کافی بنانے آ گئی۔ نازو ڈرائنگ روم میں چائے اور سنیکس دے آئی۔ سارا نے نازو کے ہاتھ راہم کو کافی بھجوا دی۔ بھائی کافی؟ نازو نے راہم کے سامنے ٹیبل پر ٹرے رکھ دی۔ کافی اور ساتھ سنیکس بھی تھے۔ تھینک یو۔ رکیے، یہ پہلے جیسی ہے؟ نازو کے پلٹنے پر سوال کیا۔ پتہ نہیں بھائی، سارا باجی نے کہا آپ کو دے دوں۔ اوکے تھینک یو۔ نازو پلٹ آئی۔ اس نے ڈرتے ہوئے کافی کا سپ لیا۔ بالکل پہلے جیسی تھی۔ راہم مسکرا دیا۔ کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ سبھی افراد ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ بہت ہی خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ کھانے کے ساتھ ساتھ ڈائننگ ہال میں مہندی کی خوشبو بھی رچی ہوئی تھی، جو بہت بلی لگ رہی تھی۔ سارا اور پری نے مہندی جال لی تھی اور دونوں کے ہاتھوں میں مہندی خوب رچی تھی۔ بھائی صاحب، آپ کو یہاں کوئی پریشانی تو نہیں؟ بشرا بیگم نے پوچھا۔
نہیں نہیں، اپنے ہی گھر میں کیسی پریشانی، بلکہ ہم تو انجوائے کر رہے ہیں۔ راہم بیٹا، تم کمفرٹیبل ہو؟ کوئی ڈسٹربنس تو نہیں ہو رہی؟ کام کے لیے مشکل تو ہو رہی ہوگی اس شور شرابے میں؟ نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں، آپ بالکل بے فکر رہیں، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بشریٰ بیگم اسما بیگم اور پری سے پوچھنے لگی تو اسما بیگم نے انہیں بولنے سے پہلے ہی روک دیا۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں، تم پریشان نہ ہو، کھانا کھاؤ، ہمیں کچھ بھی چاہیے ہوا تو لے لیں گے۔ اسما بیگم کی بات پر راہم کو کچھ یاد آ گیا اور اس کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ اسی طرح ہلکی پھلکی باتیں کرتے کھانا نوش کیا گیا۔ سارا جو ابھی نازو کے ساتھ کچن سمیٹ کر آ کر تھک کر لیٹی ہی تھی کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے ٹھیک ٹھاک بدمزہ کیا۔ وہ دوپٹہ لے کر اٹھی، اسے کچھ آئیڈیا بھی تھا کہ یہ ڈٹائی کس کی ہے۔ اس نے بالوں میں انگلیاں پھیری اور پھر سارے بال سمیٹ کر ایک کندھے پر ڈال دیے۔ دروازہ کھولا تو توقع کے عین مطابق راہم کھڑا تھا۔ سارا کا پارا چڑھ گیا۔ کیا ہے؟ تم نے قسم کھائی ہے میرا سکون اور چین اڑانے کی؟ نہیں، میں نے تو لازانیہ کھایا ہے۔ سارا کا دکھ پھر سے ہرا ہو گیا، چہرے پر خفت کے آثار تھے۔ مجھے کافی چاہیے پہلے والی، راہم نے مسکرا کر کہا۔ پہلے نمبر والی؟ نہیں، لیٹسٹ والی۔ میں نوکر ہوں تمہاری؟ نہیں دوست، جواب فوراً آیا۔ رہنے دو، سب مشن کا حصہ تھا۔ میں بھی تو تمہارا کتنا خیال رکھتا تھا، جتا رہے ہو؟ نہیں، بتا رہا ہوں، دوستوں میں سب چلتا ہے، دوست ہی دوست کے کام آتے ہیں، لیکن میری طرف سے دوستی ختم ہو چکی ہے۔ لیکن میری طرف سے کبھی ختم نہیں ہوئی تو کافی کمرے میں دے دینا۔ بادشاہ سلامت، کنیز کو اس وقت ڈر لگتا ہے تو ساتھ چلے، سارا نے تب کر کہا۔ راہم کا کہکا بے ساختہ تھا۔ چلو، راہم آگے کی طرف بڑھا، کچن میں جا کر لائٹ آن کی، سارا کافی بنانے لگی۔ وہ ڈائننگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ سارا نے کافی بیٹھ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو بڑے غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں ملا رہی کچھ بھی؟ ڈونٹ وری، رات 2 بجے میرے میں تھرل کرنے کی کوئی ہمت نہیں۔ راہم ہنس پڑا۔ ویسے کچھ مانگو تو دو گے؟ تم ہی نے کہا تھا کہ میں تمہاری دوست ہوں۔ ہاں مانگو، بلکہ حکم کرو، پکا مکر تو نہیں جاؤ گے؟ اس نے کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یونی نہ جانے کے علاوہ کوئی بھی وعدہ مانگو گی دے دوں گا، پھر دفع کرو۔ راہم نے ہنستے ہوئے کافی کا سپ لیا۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ سارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا پتہ لگ رہا ہے میری طبیعت کا کچھ؟ سارا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ راہم، گھر میں کسی کو کچھ پتہ تو نہیں چلے گا یا چل گیا ہوگا، کیونکہ سب مجھ سے میری طبیعت کا پوچھتے جا رہے ہیں۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ سارا نے ایک نظر کچن کے دروازے پر ڈالی، جیسے کنفرم کیا ہو کہ کوئی آ تو نہیں رہا کوئی۔ سب کہہ رہے ہیں میری طبیعت خراب لگتی ہے، شکل سے ہی پتہ لگتا ہے میں کب سے بیمار ہوں۔ ڈونٹ وری، سب ویسے ہی پوچھ رہے ہیں۔ تم میڈیسنز لے رہی ہو؟ تمہاری میڈیسنز ختم ہو جائیں تو مجھے بتا دینا، یہاں پر کسی سے نہیں منگوا سکتی تم۔ نہیں، میں لے رہی ہوں اور ابھی ہے میڈیسنز، میں آتے ہوئے لے کر آئی تھی۔ یہ ٹریٹمنٹ کب تک چلے گا؟ جائیں گے نا تو پوچھ لیں گے۔ نہیں راہم، تم یہ ضد چھوڑ دو، تم پوچھ کر بتا دینا مجھے، میرا واپس جانا مشکل ہے۔ آ جاؤ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، صبح تمہاری ڈیئر خالہ نے اٹھا لینا ہے اور ڈانٹ بھی مفت میں۔ اس نے خالی مگ ٹیبل پر رکھ دیا، جسے سارا نے اٹھا کر سنک میں رکھ دیا۔ پھر وہ دونوں کچن سے نکل آئے۔ اوپر پہنچ کر سارا کمرے میں جانے لگی جب راہم نے اسے آواز دی۔ تھینک یو سارا، کافی کے لیے۔ سارا مسکرا دی۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ سارا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سارا کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ راہم کمرے میں آ کر دروازہ بند کرتا ٹہلنے لگا۔ وہ سارا کے بارے میں سوچ رہا تھا، سارا کی طبیعت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے گھر والے اس کی طبیعت کی وجہ سے پریشان ہوئے تھے۔ وہ سبھی اس کی طبیعت کی اصل وجہ تایا جان کی اچانک طبیعت خرابی اور سارا کی کراچی میں تنہائی کو سمجھ رہے تھے۔ وہ سب اصل وجہ سے لا علم تھے اور یہ بات سارا کے حق میں بہتر تھی۔ وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ سب کو پتہ تو نہیں چل جائے گا؟ وہ اسے کیا بتاتا کہ اگر وہ یونی واپس نہیں جائے گی تو کچھ دیر بعد اس کے گھر والے تشویش میں مبتلا ہو جائیں گے اور تب سارا کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے، اس لیے وہ اسے واپس جانے پر زور دے رہا تھا۔ اسے سارا کی پڑھائی میٹر نہیں کرتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سارا ابھی تک اس ٹراما سے نہیں نکلی، تبھی وہ واپس جانے سے انکاری تھی۔ ابھی تو اس نے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ پری بھی اس بارے میں راہم سے پوچھ رہی تھی کہ سارا کی طبیعت خراب لگ رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ پری نے راہم سے پوچھا تھا، ورنہ سارا کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے جاتی۔ اس سے پری نے پوچھا تھا کہ بھائی ایسا کیا ہوا ہے جو سارا اتنی ڈل اور کمزور ہو گئی ہے، صدیوں کی بیمار لگنے لگ گئی ہے،
تو راہم نے اسے ماریا کے بابا کی طبیعت خرابی اور پھر ماریا کی غیر موجودگی کی وجہ سے پریشانی کو اصل وجہ گردانتے پری کو مطمئن کر دیا تھا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ سارا سے ایسی کوئی بات نہ پوچھے تاکہ وہ مزید پریشان نہ ہو جائے۔ پھر اگلے دن جب سارا کو بخار تھا تو پری اور مطمئن ہو گئی، یہ سوچ کر کہ یہی وجہ ہوگی اتنا سٹریس لینے سے بخار ہوا ہے۔ اب وہ سارا کو کیا بتاتا کہ پری تو اس کی کراچی سے واپسی والے دن ہی طبیعت خرابی کی فکر لگ گئی تھی، وہ تو اس کے بخار نے اس کا برم رکھ لیا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ سارا کے بخار نے راہم کو بھی ڈسٹرب اور گلٹی کر دیا تھا۔ سارا کی یہ کنڈیشن تو تب تک چلنی تھی جب تک اس کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہو جاتا۔ اس کا ٹریٹمنٹ مکمل ہونے میں ابھی ٹائم لگنا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سارا کو کیسے منائے گا، لیکن اسے ماننا تو پڑے گا اور راہم یہ تہیہ کر چکا تھا۔ صبح کا سورج اپنے ساتھ بہت سی رونقیں، گہما گہمی اور شادی والے گھر کی افراتفری لایا تھا۔ سبھی لوگ ناشتہ کر کے شام کے فنکشن کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ سکندر صاحب کی فیملی گھر کے افراد کی طرح ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ راہم بھی شادی کے ساتھ خوب بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ سکندر صاحب اور کمال صاحب بھی کاموں میں مصروف تھے۔ اسما بیگم بشرا بیگم کے ساتھ مل کر مہندی کے تھال سیٹ کروا رہی تھی۔ پری اور سارا کچن میں تھی، کیونکہ کسی کو کافی چاہیے تھی تو کسی کو چائے، تو سارا نازو کے ساتھ یہ سب لوازمات دیکھ رہی تھی اور اس نے پری کو اپنے ساتھ باتوں میں لگا لیا تھا۔ حالانکہ پری نے اسے کہا بھی تھا کہ کوئی کام اسے بھی بتا دے، تو اس نے کہا تم مجھ سے باتیں کرو، میں اپنی کزن کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارنا چاہتی ہوں۔ اس دوران راہم اسے 3-4 بار کافی بنوا کر بھی پی چکا تھا۔ انہی کاموں میں کب شام ہو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو فوراً بولی، پری ریڈی ہو جاؤ، ہمیں سیلون جانا ہے۔ میں بھی ریڈی ہو جاتی ہوں۔ پری تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ وہ خود بھی تیار ہونے جا رہی تھی جب راہم اوپر سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا۔ سارا سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی تو وہ جان بوجھ کر اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ سارا نے پھر سے سائڈ سے ہو کر گزرنا چاہا، اس نے پھر سے راستہ روک دیا۔ راہم نے 2-3 بار ایسا کیا تو سارا بالآخر جھنجھلا گئی۔ نہیں کرو تنگ راہم، مجھے سیلون بھی جانا ہے، تمہیں تو میں کافی پلا دوں گی، مجھے کسی نے نہیں پلانی۔ راہم ہنس پڑا، مجھے آتی ہے کافی بنانی، تم مجھے کہنا، میں تمہیں تمہاری طرح اسپیشل والی کافی بنا کر پلاؤں گا۔ راہم نے اسے چھیڑا۔ سارا کھلکھلا کر ہنس دی۔ راہم راستے سے ہٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کون سی والی، وہ سب سے پہلے والی یا لیٹسٹ والی؟ سارا ہنس پڑی۔ جو تم کہو گی، مجھے دونوں طرح کی آتی ہے، راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ سارا پھر سے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بس تم میرے پہلی والی کافی والی بات اپنی ڈیئر خالہ کو نہ بتانا، ورنہ میری لیٹسٹ والی کافی میری لاسٹ والی کافی بن جائے گی۔ یہ کہہ کر سارا پھر سے ہنسنے لگی۔ راہم بھی ہنسنے لگا۔ ویسے تم بہت بڑے ڈرامے باز ہو، کیسے سر دبا رہے تھے، مجھے شرمندہ کر دیا، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ راہم ہنس پڑا، تم سے تھوڑا کم ہی ہوں۔ سارا مسکرا دی۔ اب میں ریڈی ہو جاؤں؟ پری بھی ریڈی ہو کر آنے والی ہوگی۔ سارا تیار ہو کر نیچے آئی جہاں پری اس کا انتظار کر رہی تھی۔ راہم موبائل میں مصروف تھا۔ چلے پری؟ سارا نے پوچھا۔ شور، نازو یہ سامان گاڑی میں رکھ دو۔ کون سی گاڑی سارا باجی؟ نازو زیادہ تھک گئی ہو کیا؟ ہمارے گھر میں اور کتنی گاڑیاں ہیں؟ راہم سارا کے جواب پر ہنس پڑا۔ سارا نے پلٹ کر راہم کو گھورا۔ خان بابا کی گاڑی میں جاؤ، اب یہ مت کہنا خان بابا لمبی داڑھی والے یا چھوٹی داڑھی والے، لے جاؤ۔ نہیں باجی، میں یہ کیوں پوچھوں گی، مجھے پتا ہے خان بابا کی داڑھی چھوٹی ہے۔ راہم کا کہکا بلند ہوا اور پری اور سارا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نازو شرما گئی۔ اب جاؤ چھوٹی داڑھی والے خان بابا کو بولو گاڑی نکالے، ہمیں سیلون جانا ہے، اور یہ سامان بھی گاڑی میں رکھو، اور تیر کی تیزی سے جاؤ اور بلٹ کی تیزی سے واپس آؤ۔ لیکن سارا باجی، خان بابا گھر پر نہیں ہے، تم پہلے نہیں بتا سکتی تھی، ایویں اتنا ٹائم ضائع کر دیا۔ سارا نے خان بابا کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا اور صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ نہیں اٹھا رہے؟ سارا بڑبڑائی۔ کوئی بات نہیں سارا، ہم بائی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ پری نے اپنی طرف سے بیسٹ آپشن دیا۔ اٹس اوکے، میں بائی سے پوچھتی ہوں۔ ہیلو بائی، کہاں ہے خان بابا؟ میں نے ان کو بتایا بھی تھا کہ ہمیں سیلون جانا ہے۔ مٹھائی لینے گئے ہیں، میں نے بھیجا ہے، سادی نے کہا۔ گاڑی میں؟ تو کیا پیدل لاتے؟ سارا ہنس پڑی۔ آپ کہاں ہیں؟ ڈیکوریشن کروا رہا ہوں، بڑی جلدی ہے آپ کو مایوں کی، ہمیں سیلون جانا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے آ سکتے ہیں۔ راہم کہاں ہے؟ میں نے اسے کہا تھا وہ تم لوگوں کو چھوڑ دے گا۔ پتہ نہیں، میں کیب کروا لیتی ہوں۔ رکو سارا، سارا نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔
پری بس 2 منٹ ہم کیب منگوا لیتے ہیں۔ اٹس اوکے سارا، ہم بائی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، زحمت ہوگی اسے۔ میں اپنی بہن کو کیب میں نہیں بھیجوں گا۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایڈریس سینڈ کر دیتی ہوں، تم اپنی بہن کو لے جاؤ، سارا نے راہم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ سارا کو بہت برا لگا تھا، کیا تھا جو وہ اسے بھی کہہ دیتا ساتھ چلنے کو۔ سادی بائی نے تو کہا تھا کہ انہوں نے راہم سے کہا ہے اور یہ جہاں بیٹھا اس کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ نہیں سارا، تم بھی چلو، پری نے فوراً کہا۔ سارا تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ کیا بھائی آپ بھی کہہ دیتے تو کیا تھا، دل توڑ دیا اس کا آپ نے، راہم نے کندھے اچکا دیے۔ اب وہ پری کو کیا بتاتا کہ وہ چاہ رہا تھا کہ سارا اسے خود کہے، کیونکہ سارا اس سے ناراض تھی اور یہ ناراضگی ختم ہی اس کنڈیشن میں ہو سکتی ہے، لیکن اسے سارا کے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ سارا راہم سے اس کی توقع سے زیادہ ناراض تھی۔ اب اسے صحیح معنوں میں فکر لگ گئی تھی کہ وہ اسے کیسے منائے۔ وہ اتنا تو جانتا تھا کہ وہ سارا کو منا لے گا، مگر کیسے، یہ سمجھ سے باہر تھا۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ راہم گہرا سانس لیتا باہر آیا جہاں سارا اور پری اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے گاڑی انلاک کی، سارا نے پچھلی طرف کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ پری فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ راہم نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ سارا ایڈریس، راہم نے سارا سے پوچھا۔ اسی لمحے راہم کا فون رنگ ہوا۔ اس نے دیکھا سارا کا میسج تھا، ایڈریس سینڈ کیا تھا اس نے۔ راہم نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ پری نے اسے 1-2 باتیں کی جس کا اس نے بہت اچھے سے جواب بھی دیا۔ سارا کی یہی کوالٹی راہم کو بھی پسند تھی کہ وہ اپنی ناراضگی کا بدلہ کسی دوسرے سے نہیں لیتی تھی۔ پری نے تیار ہونے کے کچھ آئیڈیاز بھی لیے اور کچھ باتیں شیئر بھی کی۔ سیلون آ گیا تھا، راہم نے گاڑی پارک کی، پری اتر گئی۔ سارا بھی سامان لے کر اترنے لگی تھی جب راہم کی آواز نے اسے روکا۔ سارا جب فری ہو جاؤ تو مجھے کال کر دینا، میں آ جاؤں گا پک کرنے، راہم نے بیک میرر سے سارا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، سارا نے رخ موڑے بغیر کہا اور اترنے لگی جب پھر سے راہم نے اسے روکا۔ سارا، لازانیہ بہت مزے کا تھا، مجھے پتا ہے، سارا نے کہا۔ میرے لیے دوبارہ بناؤ گی؟ راہم نے اشتیاق سے پوچھا۔ کیوں؟ سارا نے بیک میرر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، راہم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ سارا نے کہا اور گاڑی سے اتر گئی۔ راہم دھیرے سے ہنس دیا۔ وہ جانتا تھا کہ سارا ضرور بنائے گی اور وہ صرف اس سے ابھی والی بات کا بدلہ لے رہی تھی۔ وہ ان دونوں کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ پری اندر چلی گئی اور پھر سارا جاتے جاتے پلٹی۔ راہم ابھی بھی کھڑا تھا۔ سارا نے کچھ لمحے رک کر دیکھا، وہ وہیں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ سارا پھر سر جھٹک کر اندر چلی گئی۔ پیچھے راہم ہنس دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہ دیکھنے کے لیے رکی تھی کہ راہم پری کے جانے کے بعد چلا جاتا ہے یا نہیں، اور راہم نے اسے یہ باور بھی کروا دیا تھا کہ وہ اس کے لیے وہ بھی معنی رکھتی ہے۔ پری کی لاسٹ ٹچنگ چل رہی تھی۔ سارا ریڈی ہو گئی تھی۔ سارا نے راہم کو کال بھی کر دی تھی، وہ ان دونوں کو لینے آ رہا تھا۔ اتنے میں سارا کا موبائل رنگ ہوا، راہم کی کال تھی۔ باہر آ جاؤ، میں آ گیا ہوں، راہم نے کہا۔ اوکے، بس ابھی آئی۔ پری ریڈی ہو کر پلٹی تو سارا اسے دیکھتی رہ گئی۔ پری شاکنگ پنک شرٹ اور شڑا پہنے اور ہم رنگ دوپٹہ لیے اور خوبصورت سے میک اپ اور نازک سی جویلری پہنے، براؤن بالوں کو کھلا چھوڑے، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پری کانشیس ہو گئی۔ کیا ہوا، میں اچھی نہیں لگ رہی؟ واؤ پری، یو آر لکنگ گارجیس، سارا نے اسے سراہا۔ پری شرما گئی، پھر دوبارہ بولی۔ دل تو نہیں رکھ رہی؟ پری نے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، تم واقعی بہت پیاری لگ رہی ہو، پری مسکرا دی۔ تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ کم آن پری، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ میں نے اگر تمہاری تعریف کی ہے تو تم بھی میری ضرور کرو۔ آ جاؤ چلے، راہم آ گیا ہے، پھر اس نے کہنا ہے میں اپنی بہن کو لینے آیا ہوں۔ وہ دونوں ہنس پڑی۔ نہیں سارا، ویسے میں سچ کہہ رہی ہوں، آج جو بھی تمہیں دیکھے گا اس کی نظر تم پر سے نہیں ہٹنے والی۔ سارا پری کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد وہ دونوں باہر آ گئی۔ راہم کی نظر بے اختیار سارا کی جانب اٹھی۔ سارا، جس نے شاکنگ پنک شرٹ اور گاڑا پہنے اور ہم رنگ دوپٹہ کندھوں پر ڈالے، میچنگ جویلری ماتھے پر بندیاں لگائے، بالوں کی فش ٹیل بنائے، اس پر پرلز چمک رہے تھے، لائٹ سے میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہائی ہیل پہنے سہج سہج کر قدم اٹھاتی اس کے سامنے سے گزرتی بیک سائڈ کی طرف بڑھ گئی۔ راہم کی نظریں اس پر سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ راہم، جو سفید کرتا شلوار زیبتن کی وائٹ ہی کلر کی واسکٹ پہنے وہ ڈیشنگ لگ رہا تھا، وہ لاکھوں دلوں کو زیر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سارا جو سیلون سے نکلی تو نظر سیدھا سامنے کھڑے راہم پر گئی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف قدم بڑھاتی اس کی تعریف کرنے لگی۔
جب اسے اپنی راہم سے ناراضگی یاد آئی تو وہ رکتے رکتے آگے کی جانب بڑھ گئی۔ بھائی آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، پری نے دل سے تعریف کی۔ تھینک یو پری، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سارا کی نظروں میں اپنے لیے ستائش دیکھ چکا تھا، اسے سارا کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پری بھی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ راہم نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ راہم کی نظر بیک میرر کی جانب بے ساختہ اٹھی۔ اسے سارا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی نظر سارا پر سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ بھائی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت اچھی لگ رہی ہو، راہم نے مسکراتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ بھائی پلیز آج بال مت کھینچیے گا، ہیئر سٹائل بنا ہوا ہے، خراب ہو جائے گا۔ راہم اس کے انداز پر ہنس دیا۔ گھر پہنچ کر وہ تینوں اندر بڑھ گئے۔ سب تیار تھے، گاڑیوں میں سامان رکھوا دیا گیا تھا۔ اب صرف آخری بار چیک کر رہے تھے کہ کچھ رہ تو نہیں گیا۔ پری اور سارا ماریا سے ملنے گئی۔ وہاں ماریا بالکل تیار بیٹھی تھی اور کنفیوز نظر آ رہی تھی۔ واؤ ماریا، تم تو بہت اچھی لگ رہی ہو، پری نے تعریف کی۔ میرے بنوں پر تو آج خوب روپ آیا ہے، سارا نے پیار سے کہا۔ پھر ان تینوں نے سیلفیز لیں۔ پھر پری کو نازو بلانے آ گئی۔ اسما بیگم بلا رہی تھی، پری چلی گئی۔ سارا تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، یہ کلر تم پر بہت کھل رہا ہے، ماریا نے کھلے دل سے کہا۔ راہم جو انہیں بلانے آ رہا تھا ان کی باتوں کی آوازیں سن کر وہیں رک گیا، کیونکہ ان کی باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہوتی تھیں اور اس بات کا اندازہ اسے کل ہی ہوا تھا۔ ویسے پری کتنی پیاری لگ رہی ہے نا، ماریا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں بہت، سارا بھی محبت سے مسکرا دی۔ ویسے سارا میں سوچ رہی تھی اگر میں لڑکا ہوتی تو پری سے شادی کرتی۔ سارا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ راہم اس کے اس قدر عجیب سی خواہش پر ہنس دیا۔ تمہیں میں نظر نہ آتی؟ سارا نے اسے چھیڑا۔ سارا کے اس شکوے پر راہم نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ ان دونوں کا کوئی حال نہیں، راہم نے دل میں سوچا۔ تمہیں میں راہم سکندر کے لیے چھوڑ دیتی، تم اس کی محبت میں گوٹے گوڑے ڈوبی ہوئی ہو، بھلا میں نے ظالم سماج بن کر کیا کرنا تھا؟ راہم الرٹ ہوا کہ کیا یہ سچ ہے؟ کیا بول رہی ہو؟ مجھے کوئی محبت نہیں ہے، اپنی ان آنکھوں میں دیکھو جو نظریں چرا رہی ہیں۔ ماریا نے اسے احساس دلانا چاہا۔ تم ابھی صرف سادی بائی کے بارے میں سوچو، سر نے ہاتھ مارتے ہوئے اس کا دھیان اپنی طرف سے ہٹایا۔ اور تم راہم سکندر کے بارے میں؟ ماریا نے چپل لگاتے ہوئے حساب برابر کیا۔ پھر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنسنے لگی تھیں، جب اسی لمحے راہم سکندر نے آ کر ان کی ہنسی کو بریک لگایا۔ سارا ماریا کو لے کر باہر آ جاؤ، ہم نکل رہے ہیں، میں ویٹ کر رہا ہوں، راہم نے اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھتے ہوئے کہا اور پھر پلٹ گیا۔ وہ ابھی کمرے سے نکلا ہی تھا کہ وہ دونوں پھر باز نہ آئیں۔ اس نے کچھ سنا تو نہیں ہوگا؟ سارا نے بوکھلا کر پوچھا۔ نہیں، میرا نہیں خیال۔ اب ماریا اسے کیا بتاتی کہ اسے بھی یہی خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ تم بھی نہ کہیں بھی شروع ہو جاتی ہو۔ مجھے کیا پتا تھا وہ آ جائے گا؟ ویسے بھی تم جہاں بھی ہوتی ہو وہ وہیں آ دمکتا ہے، مجھے تو لگتا ہے اسے بھی تم سے محبت ہے۔ ماریا پھر سے شروع ہو گئی تھی، یہ جانے بنا کہ وہ ابھی گیا ہی نہیں تھا۔ تمہیں مایوں کی دلہن بن کر بھی چین نہیں ہے، چلو وہ باہر ویٹ کر رہا ہے، پھر آ جائے گا، پھر لاٹ صاحب کہیں گے میں تو اپنی بہن کو لے کر جاؤں گا۔ وہ کیا کہانی ہے؟ ماریا حیران ہوئی۔ تم ابھی تو چلو، سارا ضد ہو رہی تھی۔ راہم ان کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے مسکراتے ہوئے نکل گیا۔ راہم جو تیز قدموں سے باہر آیا تھا تاکہ ان کو شک نہ ہو کہ وہ ان کی باتیں سن چکا ہے، وہ اب ان کی باتوں پر ہنس رہا تھا۔ سب نکل رہے تھے۔ وہ جو کمال انکل کے کہنے پر کہ لڑکیوں کو ہال اس نے لے کر جانا تھا انہیں بلانے گیا، وہ ابھی اندر جا ہی رہا تھا کہ ماریا کی آواز سن کر رک گیا۔ اس سے کل اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ ماریا سارا سے بار بار راہم سکندر کی بات کرتی ہے، تو وہ سننے کے لیے رک گیا کہ ابھی بھی وہ ان کا موضوع گفتگو تو نہیں۔ وہ تھا تو نہیں، لیکن بعد میں بن گیا۔ اسے ہنسی آ رہی تھی ان کی باتوں پر۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ سارا اس کے لیے کیا فیلنگز رکھتی ہے، کہ اسے ٹائم کے گزرنے کا اندازہ ہوا اور اس نے سوچا کہ وہ اپنا موضوع بدل لیں، لیکن پھر اس نے سوچا کہ کہیں کوئی بلانے آ گیا تو اس کا بانڈا پھوٹ نہ جائے، اس لیے اس نے سوچا کہ ان کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہ اچانک اندر گھس گیا اور سامنے جو ان دونوں کی اڑی رنگت دیکھی تو اسے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ جلدی سے انہیں آنے کا کہہ کر باہر آ گیا۔ ابھی ہنسنے والا ہی تھا کہ سارا کی بوکھلاہٹ اسے مزہ دے گئی اور ماریا کی باتیں جسے سارا نے ہوا میں اڑا دیا تھا۔ ماریا کا گیس صحیح تھا، وہ سارا کے لیے فیلنگز رکھتا تھا۔ اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ سارا بھی اس کے لیے فیلنگز رکھتی ہے، کیونکہ سارا کی بوکھلاہٹ اور راہم کا اس سے باتیں چھپانا اور پھر راہم کا اسے اہمیت نہ دینا جس پر سارا کی ناراضگی، یہ سب باور کرا گیا تھا
کہ وہ ابھی اسی کشتی کی مسافر ہے، لیکن اپنی ناراضگی کی وجہ سے اسے خود اپنے احساسات کا نہیں پتہ تھا، یا پھر اسی فیلنگز کی وجہ سے وہ اس سے شدید ناراض تھی۔ ان کو آتا دیکھ کر وہ کھل کر مسکرایا اور خود کو کمپوز کر گیا۔ راہم نے ماریا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، سارا نے اس کے بیٹھنے میں مدد کی۔ اس کے بعد راہم اور سارا بھی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ راہم نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ راہم گاہے بگاہے سارا کو دیکھ رہا تھا اور سارا ماریا کی باتیں سوچ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی فکر میں بھی تھی کہ راہم نے کچھ سنا تو نہیں، جس کی تصدیق کے لیے وہ بار بار راہم کے ایکسپریشنز دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز سے تو اسے کچھ آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ قدرے ریلیکس ہو گئی۔ راہم جو یہ بخوبی نوٹ کر چکا تھا کہ سارا اسے کیوں دیکھ رہی ہے اور لا تعلق سا ہو کر بیٹھا ظاہر کر رہا تھا، سارا کے مطمئن انداز نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا میں واقعی راہم میں انٹرسٹڈ ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں یہ بات تو جانتی ہوں کہ وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے۔ یہ صرف ماریا کے دماغی خرافات ہیں۔ راہم میرا بہترین دوست ہے اور دوستوں میں کوئی بات نہیں چھپاتے، اور پھر راہم نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میں بالکل تنہا تھی، اس لیے راہم سے زیادہ کلوز ہو گئی اور اسی دوستی کی وجہ سے اس سے زیادہ امیدیں اور توقعات وابستہ کر لیں، جسے راہم پورا نہ کر سکا، اور اسی وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں۔ ناراض تو انسان کسی سے بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس طرح کا کچھ بھی نہیں سوچنا چاہیے، لیکن ماریا نے تو کہا کہ میرے چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے۔ اس بات کا ذکر تو میں نے کبھی دل میں بھی نہیں کیا، تو کیا واقعی ایسا ہوگا؟ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے؟ میں یہ کیا سوچے جا رہی ہوں؟ اس سے اگر پتہ لگ گیا تو بہت برا لگے گا، اس لیے مجھے اس طرح کی سوچوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر میں واقعی راہم میں انٹرسٹڈ ہوتی تو اتنی ڈبل مائنڈڈ نہ ہوتی۔ راہم حیران نظروں سے اس کا کھویا کھویا انداز ملاحظہ کر رہا تھا۔ وہ لوگ ہال پہنچ گئے تھے۔ ماریا کو برائڈل روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ ہال بہت خوبصورت ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ہر طرف گیندے اور موتیوں کے پھولوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ سادی اپنے دوستوں اور کزنوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ اونچی آواز میں میوزک چل رہا تھا۔ مہندی کی مناسبت سے گانے بج رہے تھے۔ ہر طرف کہکو اور خوشیوں کا سما تھا۔ رنگ برنگے آنچل لہرا رہے تھے۔ آؤ سارا، پکچرز لیتے ہیں، پری نے سارا سے کہا۔ سارا مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ہو لی۔ بھائی ہماری پکچر لیں، پری نے کہا۔ راہم نے اپنے موبائل سے کلک لے لیا۔ بھائی آپ بھی آئیں، اب ہم اکٹھے لیتے ہیں۔ پری کی اس فرمائش پر سارا اسے دیکھتی رہ گئی۔ وی آر کزنز یار، پری نے لاپرواہی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب پری کے ایک طرف سارا تھی اور ایک طرف راہم تھا۔ پھر راہم نے ایک اور کلک لے لیا۔ ایک منٹ، اب ایسے لیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے پری بیچ سے نکل کر سارا کے دوسری طرف کھڑی ہو گئی۔ اب منظر یہ تھا کہ سارا بیچ میں اور ایک طرف پری اور دوسری طرف راہم۔ پری کی فرمائشیں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ راہم اپنی بہن کی فرمائشیں مسکراتا ہوا پوری کر رہا تھا۔ سارا مسکراؤ تو صحیح، پری نے اسے اکسایا۔ سارا پری کا دل رکھنے کے لیے کھل کر مسکرانے لگی۔ دیٹس بیوٹیفل، لیٹس کلک بھائی، پری نے خوش ہوتے ہوئے گرین سگنل دیا۔ جب راہم نے کلک کیا تو اچانک سے پری غائب ہو گئی اور یہ کلک راہم اور سارا کا فرسٹ یادگار کلک میں سیو ہو گیا۔ راہم نے حیرانی سے سارا کے برابر جھانکا۔ پری جو سارا سے فاصلے پر کھڑی شرارت سے ہنس رہی تھی اور سارا ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ پری کو سارا کی ناراضگی یاد آئی تو فوراً بولی، میرا کلچ گر گیا تھا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کا میموریبل کلک خراب نہ ہو۔ پری نے سچ اور جھوٹ کی آمیزش ہنستے ہوئے کی۔ سارا اس سے پہلے کچھ کہتی نازو آ گئی۔ سارا باجی، آپ کو بڑی باجی بلا رہی ہیں۔ آ رہی ہوں، تم چلو۔ سارا نے جاتے جاتے پری کو مڑ کر مشکوک نظروں سے دیکھا اور پھر آگے بڑھ گئی۔ پری نے ہنستے ہوئے سارا کو جاتے دیکھا۔ دکھائیں بھائی اپنی فرسٹ سیلفی۔ پری نے راہم کے ہاتھ سے اس کا موبائل لے لیا اور ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہا، پرفیکٹ، میڈ فار ایچ ادر، پری نے مسکراتے ہوئے کمپلیمنٹ دیا۔ تم بال بال بچی ہو، نازو کی آمد تمہارے لیے لکی ثابت ہوئی ہے، ورنہ اس کی توپوں کا رخ تمہاری طرف ہوتا اور اس سے تو میں بھی بچا نہیں سکتا تھا، راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کا اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا، اس لیے تو وہ جھوٹ بولا تھا، پری نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ تمہارا یہ سلی سا ریزن بھی خوب سمجھ گئی ہے، اس نے تم پر ابھی شروع ہو جانا تھا۔ اب تھوڑی سی امید یہ نظر آتی ہے کہ جب تک وہ آئے گی اس کا غصہ کم ہوگا۔ راہم سارا کے تاثرات سوچتا مسکرا رہا تھا اور ایک بار پھر سیلفی کو دیکھا۔ واقعی وہ مکمل کلک لگ رہا تھا۔ بھائی آپ دونوں اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، اور پھر آپ یہ سوچے کہ آپ کا کام تو ہو گیا نا، پری نے فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے یہ کب کہا تمہیں؟ راہم حیران ہوا۔
بھائی آپ کی آنکھوں نے کہا، پری نے اشارے سے کہا۔ ویسے پرفیکٹ ہو گیا نا؟ پری نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ راہم مسکرا دیا، پھر اس کی نظر سارا کی طرف اٹھی جہاں اس کے چہرے کا رنگ مانت پڑا ہوا تھا، اور اسے یہ گمان بھی ہوا کہ شاید وہ رو رہی ہے۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ پری کو ویٹ کرنے کا کہہ کر سارا کی طرف بڑھ گیا۔ سارا، تمہارا بچپنا کب ختم ہوگا؟ تم اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دوگی، میں نے سوچا نہیں تھا۔ کبھی تو سنجیدہ ہو کر معاملات کو دیکھا کرو۔ دیکھو ماریہ کتنی سلجھی ہوئی ہے، اور تمہاری لاپرواہیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ سسرال جا کر کیا کرو گی؟ بشرا بیگم اس پر مسلسل برس رہی تھی۔ ماما، آپ نے خود کہا تھا کہ سیلون سے آ کر فوٹو شوٹ کے دوران ماریہ کے پاس بیٹھو، تو میں وہیں پر تھی سارا وقت، اور جب آئی ہوں تو آپ لوگ نہیں تھے، تو تم نے سوچا جان چھوٹی سسرال جا کر یہی بہانے دو گی۔ ماما، آپ کیا ہر وقت سسرال نامہ لے کر بیٹھ جاتی ہیں؟ کیا ہوا خالہ، کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں، سارا نے چڑھتے ہوئے راہم کو کہا۔ یہ کیسے بات کر رہی ہو؟ سارا، تمیز بھی بھول گئی ہو ہاسٹل جا کر؟ میں لے آتی ہوں۔ کیسے لے آتی ہوں؟ خان بابا کے ساتھ جا کر لے آتی ہوں۔ اس نے آگے کی طرف قدم بڑھانے چاہے، اسی لمحے راہم نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کیا لانا ہے خالہ؟ اس کی لاپرواہی سے مہندی کا ایک تھال گھر پر رہ گیا ہے۔ میری لاپرواہی سے نہیں، آپ کی لاڈلی نازوں کی لاپرواہی سے، سارا نے انہیں کریکٹ کیا۔ دیکھ رہے ہو اس کی ڈٹائی؟ یہ کیا میری ڈٹائی دیکھے گا؟ ایک یہی بچہ تھا جس نے میری عزت افزائی نہیں دیکھی تھی۔ آپ خوش ہو جائیں، میں جا رہی ہوں لینے۔ یہ کہہ کر سارا اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑوانا چاہا۔ میں ساتھ چلتا ہوں۔ تم کیوں چلو گے؟ راہم بیٹا، دیکھ رہے ہو اس کو کب عقل آئے گی؟ یہ ان نزاکتوں کو نہیں سمجھتی۔ آپ میری شکایتیں بعد میں لگا لیجئے گا، یہ ابھی یہی ہیں۔ چلو خالہ کے سمجھدار بانجے۔ سارا نے قدم آگے بڑھا دیے، پیچھے راہم بھی چلا گیا۔ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ راہم نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی گھر کی طرف روانہ تھی۔ کچھ دیر کے بعد سارا نے خود ہی سے کہا، ایک میری ماما کو ہر جگہ میں ہی غلط دکھتی ہوں، پتہ نہیں وہ کون سی مائیں ہوتی ہیں جنہیں اپنی اولاد صحیح لگتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں لگتا ہے میں ہاسٹل جا کر بگڑ گئی ہوں، مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ میں ہاسٹل جا کر خود کو ہی بھول بیٹھی ہوں۔ وہ تو شکر ہے کہ انہیں یہ ڈرگز والی بات پتہ نہیں چلی۔ اگر انہیں کسی بھی طرح پتہ چل جاتی تو اس میں بھی میرا قصور نکل ہی آتا۔ سارا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ سارا، چھوڑو، اپنا موڈ کیوں خراب کر رہی ہو؟ تمہارے بھائی کی شادی ہے، وہ انجوائے کرو۔ راہم نے اسے کنسول کرنا چاہا۔ خاک انجوائے کروں گی؟ اچھے خاصے موڈ کو خراب کر دیا۔ یہ واقعی نازوں نے کیا ہے؟ اٹس اوکے سارا، ریلیکس۔ کیا تمہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ میں غیر ذمہ دار ہوں؟ میں نے یہ کب کہا؟ تمہارے اندازے سے لگا۔ او کمن سارا، یہ ماں کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، تم ریلیکس ہو جاؤ، اور تمہاری وہ ڈرگز والی بات اب نہیں پتہ چل سکتی۔ تم بے فکر رہو اور اپنی لائف کو اپنے طریقے سے انجوائے کرو۔ راہم نے اس کا موڈ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ اس نے گاڑی روکی۔ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، تم لے آؤ۔ سارا نے گھر کی طرف دیکھا، پھر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم بھی ساتھ آؤ، سارا نے کہا۔ چلو، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے تم چلو، سارا نے ضد کی۔ اوکے، راہم مسکرا دیا، پھر گاڑی سے اترا اور سارا کی سائڈ پر آیا۔ سارا کی سائڈ کا دروازہ کھولا، وہ بھی باہر آ گئی۔ کیا ہوا سارا باجی، واپس کیوں آ گئی؟ چوکیدار نے پوچھا۔ لالا، نازو تھال بھول گئی ہے، وہی لینے آئے ہیں، سارا نے کہا۔ دروازہ تم کھولو، سارا نے کہتے ہوئے کیز راہم کی طرف بڑھائی۔ راہم لاک کھول چکا تھا، پھر وہ سارا کی طرف مڑا۔ پہلے تم، سارا اس کے مڑنے کی وجہ جان چکی تھی۔ راہم دھیرے سے ہنس دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنا زیادہ ڈرتی ہو، ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ خان بابا کے ساتھ آ کر لے جائے گا۔ راہم نے اسے ہنستے ہوئے چھیڑا۔ پہلے نہیں ڈرتی تھی، الینا کے بعد سے بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ کبھی کبھی تو ڈر کی وجہ سے ساری رات نیند ہی نہیں آتی۔ یہی لگتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے وہ آ جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، سارا نے عام سے انداز میں کہا۔ راہم شاکڈ رہ گیا۔ اس کو اتنا پتا تھا کہ وہ اس سے ڈرتی ہے، لیکن اس نے لینا کو اس حد تک خود پر سوار کر لیا تھا، یہ اندازہ نہیں تھا۔ راہم نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گی اور گھر آنے سے اس کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اسی خوف اور کیفیت کے زیر اثر تھی۔ راہم نے تمام لائٹس آن کر دی تھی اور وہ نیچے کا سارا پورشن چیک کر چکی تھی، مگر تھال کہیں نہیں ملا۔ نیچے نہیں ہے، میرا خیال ہے اوپر ہوگا، اس نے راہم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر سیڑھیوں کی جانب لگے بڑھنے لگی اور پلٹ کر اس کی جانب دیکھا جو اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا۔
گری آنکھوں نے ناراضگی سے براؤن آنکھوں میں دیکھا۔ اوکے اوکے، راہم جو اپنی سوچوں میں گم تھا، سارا کی ناراض آنکھیں اسے ہوش کی دنیا میں لے آئیں اور وہ فوراً سیلو کی جانب بڑھ گیا۔ تمہیں ہر بار انویٹیشن دینا پڑے گا؟ کس چیز کا انویٹیشن؟ راہم اس سے آگے چل رہا تھا، اس کی بات کو سمجھتے ہوئے انجان بنا۔ کچھ نہیں، سارا جھنجھلا گئی۔ راہم وہ دونوں اوپر آ چکے تھے۔ سارا اوپر کا پورشن چیک کر رہی تھی۔ تم نے مجھے ابھی تک اس لڑکی کی پکچر نہیں دکھائی، اس میں بھی کوئی سیکرٹ ہے؟ نہیں، وہ پکچر بھی تمہیں دکھا ہی دیتے ہیں، راہم نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کب؟ بہت جلد، شادی پر ہی؟ ہاں شاید۔ راہم یہ دیکھو، یہاں پر تو ایک اور تھال بھی رہ گیا ہے۔ نازو کی بچی، تیرا قتل میرے ہاتھوں ہی ہوگا۔ راہم نے وہ تھال دیکھا اور ہنس دیا۔ راہم، یہ تھال یہیں چھوڑ دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، ماما کو کون سا یاد ہے؟ اور اگر آ گیا تو پھر تمہیں ڈانٹ پڑے گی، اور اگر لے کر گئے تو بھی ڈانٹ ہی پڑے گی۔ وہ کہیں گی اتنی لاپرواہ، اتنی غیر ذمہ دار، ہاسٹل جا کر بگڑ گئی ہو، سسرال جاؤ گی تو کیا کرو گی، جیسے میں۔ وہ روانی میں بولے جا رہی تھی جب اسے احساس ہوا کہ وہ راہم کے سامنے یہ سب حصولیات بول رہی ہے۔ راہم جو اسے بہت غور سے سن رہا تھا، اس کے بات ادھوری چھوڑنے پر بھی جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے والی تھی۔ اس نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ نہیں پڑے گی، میں روک دوں گا انہیں۔ ہاں، تم سے ہی امید رکھ سکتی ہوں، سادی بائی تو دلہا بنے بیٹھے ہیں، ویسے رہنے ہی دیتے ہیں، تم ابھی بھی کچھ کر نہیں پائے تھے، وہ الٹا تمہیں میری شکایتیں لگا رہی تھی۔ سارا ضرورت پڑنے پر یاد آ ہی جائے گا تو کیا کہیں گی، وہاں تھا پر تم پھر بھی چھوڑ آئی۔ نہیں، میں کہوں گی، راہم نے کہا تھا کہ میں یہ تھال لینے آیا تھا اور یہی لے کر جاؤں گا، اور پھر وہ تمہیں تو کچھ نہیں کہیں گی۔ سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا، اٹھاؤ اسے۔ اوہو میجر صاحب کے حکم، میں تو ڈر گئی۔ راجر سر، سارا نے سپاہٹ کرتے ہوئے وہ دونوں تھال اٹھا لیے۔ اس کے انداز پر راہم بھی ہنس رہا تھا اور تھال اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس نے اسے نیچے اترنے کی جانب اشارہ کیا۔ سارا لائٹ صاف کرتی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ راہم سارا کے اترتے ہوئے اسے پکارا۔ کہ تمہیں واقعی لگ رہا تھا کہ میں یہ تھال یہیں چھوڑ جاؤں گی؟ تم مجھے لاپرواہ اور غیر ذمہ دار سمجھ رہے ہوگے نا؟ نہیں، مجھے پتا تھا کہ تم صرف مذاق کر رہی ہو۔ کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہاری آنکھیں تمہارے تاثرات بتا دیتی ہیں۔ وہ لوگ گھر لا کر کے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ راہم نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ راہم، لیکن تمہاری آنکھیں تو کچھ بھی نہیں بتاتی، تم جب پڑھنا چاہو گی تو پڑھ لو گی۔ اس کے بعد سارا کچھ بھی نہ بولی۔ ان کے درمیان کافی دیر تک خاموشی حائل رہی۔ راہم، تیز ڈرائیو کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ ٹریفک دیکھ رہی ہو کتنا ہے، اب کیا اڑا کر لے جاؤں؟ ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، کیونکہ اگر ہم لیٹ ہوئے تو تمہاری خالہ نے مجھے اڑا دینا ہے۔ تم فکر مت کرو، مہندی کے تھال ہمارے پاس ہیں اور فنکشن تب تک شروع نہیں ہو سکتا، راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے راہم بلا ہو اس نازو کا کام کی چیز بولی، سارا کہتی کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کی بات پر راہم بھی ہنسنے لگا۔ ابھی تم اس کا قتل کرنے والی تھی، مجھے پتا ہے تم نے نہیں کرنے دینا تھا، اور وہ تمہیں کیسے پتا ہے؟ بس پتا ہے، پھر بھی سمجھا نہیں سکتی، بس پتا ہے، سار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ راہم بھی مسکرا دیا۔ پھر ان کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی اور پھر کافی دیر محیط رہی، اور پھر اس خاموشی کو پچھلے شیشے پر ہونے والی دستک نے توڑا۔ سارا بری طرح سے ڈر گئی، راہم بھی چونکا۔ ان دونوں نے گردن موڑ کر دیکھا تو سارا کی سائڈ پر ایک گاڑی میں کچھ لڑکے بیٹھے رہے۔ ان کے دیکھنے پر کہکا لگایا، وہ گاڑی ان کے برابر آنے ہی والی تھی۔ ادھر مت دیکھو سارا، راہم نے سارا کو اس کی طرف دیکھنے سے منع کیا اور لاک چیک کیا۔ راہم، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ذرا راہم کی طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ میں ہوں، تم ریلیکس رہو، راہم نے اسے تسلی دی اور سپیڈ مزید تیز کر دی اور اس گاڑی سے فاصلہ بھی بڑھایا۔ دوسری طرف موجود گاڑی اپنی سپیڈ بڑھاتے ہوئے سیدھا نکل گئی۔ راہم نے موڑ آتے ہی گاڑی کا رخ موڑ لیا۔ یہ کہاں گئے؟ سٹار نے ٹینشن میں بے تکا سوال کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا نہیں ہے، آؤ پوچھ کر آتے ہیں، راہم نے اس کے سوال پر چوٹ کی۔ نہیں، میں نے ایسے ہی پوچھ لیا۔ ریلیکس سارا، ہم واقعی پوچھنے نہیں جا رہے، ویسے وہ سرپیرے لانگ ڈرائیو پر نکلے تھے۔ یہ کیسے لانگ ڈرائیو ہے؟ وہ بھی دوسروں کا خون نچوڑ کر۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس خاموشی کو راہم کی آواز نے توڑا۔ سارا، شہر اور جگہ کوئی بھی ہو، اچھے برے لوگ مل ہی جاتے ہیں، ان برے لوگوں کی وجہ سے ہم چلنا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں، احتیاط کی جا سکتی ہے، لیکن خوف سے زندگی کو روک لینا یہ سمجھداری نہیں۔ کیسر اور علینا جیسے لوگ ہمارے آس پاس ہی ہیں، لیکن ان کو اتنی اہمیت نہیں ملنی چاہیے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر میں بند ہو جائیں۔
زندگی کا کام ہے آگے بڑھنا، تو اس کو موو آن کرتے رہنا چاہیے۔ سار نے پرسوچ نظروں سے راہم کی طرف دیکھا۔ سوچنا ضرور میری بات پر، راہم نے پھر کہا اور ہال کے آگے گاڑی روک دی۔ سارا اور راہم گاڑی سے اترے، راہم نے تھال پکڑ لیے۔ تم چلو۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ ہال کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ ہال میں داخل ہوتے ہی سارا نے تھال اس سے لے لیے۔ یہ مجھے دو۔ سارا نے بشریٰ بیگم کی طرف قدم بڑھائے۔ راہم بھی تیزی سے اس کے ہم قدم ہوا۔ اسے ڈانٹ سے بھی تو بچانا تھا۔ یہ لے آپ کے تھال۔ تھال ان کے حوالے کر کے سارا ناراضگی سے آگے بڑھ گئی۔ نازو یہ بھی چوڑائی تھی؟ بشریٰ بیگم نے حیرانی سے راہم کی طرف دیکھا۔ راہم نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ ناراض ہو گئی ہے؟ میں نے زیادہ ڈانٹ دیا؟ کہہ بھی رہی تھی کہ شادی کے دنوں میں مت ڈانٹیے گا۔ بشریٰ بیگم خفیف سی ہو گئی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم آؤ، سعدی بھی تمہارا پوچھ رہا تھا۔ جاری ہے۔